الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ. سنت پڑھنی ہوئے گا نا تو اوپر چلے جائے کرو. اس وقت ٹائم دیا جاتا ہے، تشریف رکھیے آپ لوگ. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، شعبان المعظم کے یہ دو آخری جمعے ہیں. ان دونوں جمعوں میں آپ کو اور مجھے رمضان المبارک کا استقبال کرنا ہے. ایک استقبال تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، قرآن، تراویح اور نمازوں کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، شب قدر کی تلاش، اور اس کے علاوہ بہت کچھ رمضان المبارک میں آپ روحانی ماحول کو پائیں گے، اور روحانی ماحول کو پانے کے بعد پھر اس کے اثرات آپ اپنے قلب اور اپنے چہرے پر محسوس کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا. لیکن اس کا ایک استقبال یہ بھی ہے کہ جہاں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شہر المواسات، یہ دوسروں کے غم میں شریک ہونے کا مہینہ ہے. اگر کوئی پریشان حال ہے، اس کی پریشانی کو دور کرنا یہ بھی رمضان المبارک کے استقبال کا ایک انداز ہے. ہم لوگ اس کو بالکل بھول جاتے ہیں اور نوافل اور قرآن کی تلاوت، تراویح، اسی کا ذکر ہم کرتے ہیں. تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج میں اس کو اس انداز سے آپ کے سامنے رکھوں کہ جس طریقے سے ہم رمضان المبارک کا استقبال کرتے ہیں، اس میں ایک شق یہ بھی ہے کہ ہم غریبوں کے لیے، پریشان حال لوگوں کے لیے جو بھی مناسب ہو وہ اس مہینے کے اندر کرنے کی کوشش کریں. یہ بھی رمضان المبارک کا استقبال ہے. قرآن پاک کی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں ارشاد فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور تمہارے مالوں میں ان لوگوں کا حق ہے جو سوال کرنے والے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی حق ہے جو سوال نہیں کرتے بلکہ اپنی زبان کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، اپنے احوال کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. اس مال میں ان لوگوں کا بھی حق ہے. سفید پوش ہوتے ہیں، عزت دار ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. ان کو آپ خود محسوس کر لیں گے کہ واقعی یہ ضرورت مند ہے. لہذا ان لوگوں کا خیال رکھنا یہ بھی انتہائی ضروری ہے. ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. مسلم وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا شخص محفوظ رہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کس طریقے سے فائدہ پہنچا سکتا ہے، یہ تو اس کی گھٹی میں ہونا چاہیے.
لیکن یہ اس کے ذہن میں کبھی آنا ہی نہیں چاہیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اذیت دے، تکلیف پہنچائے، نقصان پہنچائے، یہ مسلم ہونے کی علامت نہیں۔ اردو میں ہمیں مسلمان کہا جاتا ہے، لیکن عربی میں ہمیں مسلم کہا جاتا ہے۔ مسلم کا مطلب ہے سلامتی بانٹنے والا، سلامتی عطا کرنے والا۔ ایک اور لفظ ہے مومن، امن بانٹنے والا، امن عطا کرنے والا۔ یہ دونوں لفظ آپ کے اور ہمارے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر سلامتی بانٹنے کی صلاحیت آپ کے اندر ہے، امن بانٹنے کی صلاحیت آپ کے اندر ہے، تو آپ مسلم مومن کہلائیں گے۔ اور اگر یہ صلاحیت نہیں ہے تو اپنے آپ کو پھر مسلم اور مومن کہنے کا کیا حق ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کا تاج پہنایا گیا اور نبوت کی ذمہ داری آپ کے کانوں پر آ پڑی، تو آپ کو بھی احساس ہوا کہ مجھے بھی اللہ کے اس پیغام کو پہنچانا کتنا مشکل کام ہے۔ ہر نبی کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے اوپر جب یہ ذمہ داری آئی تو آپ نے فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری۔ اے میرے پروردگار، میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کا جو عقدہ ہے، جو ہکلاہٹ ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ہکلاہٹ تھی، صاف طریقے سے بول نہیں سکتے تھے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اللہ میرے اس عقدے کو جو گرہ لگی ہوئی اس کو کھول دے۔ کیوں؟ یفقہوا قولی، تاکہ میں بات کو صحیح طریقے سے دوسروں تک پہنچا سکوں اور وہ پھر میری بات کو سمجھ سکے۔ اور اگر میں یہ اکیلا کام نہیں کر سکتا تو پھر وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے خاندان میں سے ایک میرے وزیر دے دے، یعنی میرا ہمدرد دے دے، مجھے دایاں ہاتھ دے دے، یا مجھے ایک ایسا شخص دے دے جو میرے اس کام کے اندر ہاتھ بٹا دے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ حضرت ہارون علیہ السلام۔ ہارون علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر آپ کے ساتھ نبی بنا کر بھیج دیا۔ تو یہ ہر نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام بھی پریشان حال تھے کہ میں اپنی ذمہ داریوں کو کیسے پورا کروں گا، اور جب آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تو عجیب سی کیفیت ہو گئی، آپ پسینے میں شرابور ہو گئے، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا۔ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ کی پہلی زوجہ مطہرہ تھی، اور وہی زوجہ مطہرہ تھی آپ کی اس وقت، آپ نے وہ جو جملے کہے ہیں ان جملوں کو آپ ذرا غور سے سنیے۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق واللہ لا يخزيك اللہ ابدا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اگر کوئی رشتہ آپ سے توڑنا بھی چاہے آپ اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہے صلہ رحمی۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی اگر کوئی بیچارہ قرضدار ہے، مجبور ہے، پریشان حال ہے، تو آپ کے پاس خود اتنا نہیں ہے، لیکن آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری ذات سے اس کو فائدہ پہنچ جائے، لہذا وَتَحْمِلُ الْكَلَّ آپ کی صفت ہے، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، ایسے لوگ جو بیچارے بے روزگار ہیں اور ان کے پاس روزگار کا کوئی سادھن نہیں ہے، اس روزگار کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشانی کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں،
آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان بے روزگاروں کو روزگار دلوانے کی کوشش کی جائے. یہ سب سے بڑا کام ہے موجودہ وقت میں، یہ سب سے بڑا کام ہے کہ آپ کسی بے روزگار کو روزگار پر لگا دیں، اس کی روزی روٹی کا انتظام کر دیں، آپ کی طرف سے اس کو یہ بھلائی پہنچ جائے تو آپ مسلم کہلانے کے حقدار ہیں. اور اگر آپ دوسروں کی ٹانگ کھینچتے ہیں، دوسروں کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کی پگڑیاں اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ صرف ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے والے ہیں، حقیقت میں آپ کو کوئی مسلم اور مومن نہیں کہہ سکتا ہے. یہ نبی علیہ السلام کو کس نے کہا تھا؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، کہ جو بے روزگار ہیں ان کے روزگار کا انتظام آپ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی فیملی، ان کے بچے اسی طریقے سے خوشحال رہے اگر ان کو یہ روزگار مل جائے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہم عبادت تو کریں گے، لیکن اگر ہم نے اپنے ان غریب بچوں کی، یتیموں کی اگر ہم نے پرورش کرنے کی اور ان کی خبرگیری نہ کی تو پھر آپ یہ سمجھ لیے کہ آپ کا نماز روزہ یہ اپنی حد تک محدود ہوگا اور ایک صرف اس آپ عبادت تک محدود رہ جائیں گے. یہ خلق خدا کی خدمت، مخلوق خدا بندی کی خدمت پھر کون کرے؟ چوتھی چیز وَتَقْرَ الضَّيْفَ، آپ مہمانوں کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. اگر مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آتے ہیں، جو آپ کے پاس ہوا ماحضر اس کے سامنے آپ پیش کر دیتے ہیں. پانچویں چیز وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، جہاں کوئی حق بات سامنے آتی ہے اس کے لیے آپ بمانگے دہن آپ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں حق یہی ہے. یہ آپ کی 5 صفتیں ہیں. اور آگے کیا فرمایا؟ وَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، اللہ کبھی آپ کو زندگی میں رسوا نہیں کرے گا. اور ایک جگہ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کہے گا. اب آپ اندازہ لگا لیجیے یہ کس کی مثال ہے؟ یہ نبی علیہ السلام نے کس کو دی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ صفتیں عطا فرمائی ہیں. کیا کہے بھیا، کیا کہے؟ اچھا، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. یہ شجر، ہم اس کو درخت کہتے ہیں. یہ جو شجر ہے اس کے معنی ہے لڑنا، مقابلہ کرنا. اس کو شجر کیوں کہتے ہیں؟ شجر کو شجر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ دھوپ سے لڑتا ہے، سورج کی تپش کو سہتا ہے، لیکن اپنے آنے جانے والے مسافروں کو سایہ دیتا ہے. آپ نے دیکھا کہ تیز قسم کی گرمی ہو، آج کل تو یہ ہمارے گھروں میں ایئر کنڈیشن، پنکھے، کولر، بلڈنگیں اونچی اونچی وہ سورج کی تپش کو روک لیتی ہیں. لیکن ان گاؤں کو دیکھیں جہاں پر چھپرے پڑے ہوئے ہوں، کچے گھر ہوں، کس قدر تیز گرمی ہوتی ہے. تو لوگ گاؤں میں گرمیوں کے موسم میں جا کر کہاں بیٹھتے ہیں؟ اس درخت کے سائے کے نیچے ان کو آرام ملتا ہے. پوری گرمی اپنی چارپائی لے کے وہاں پر ڈال لیتے ہیں. بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں. آج بھی ہمارے یہاں پر میرے خیال سے 100-150 سال پرانا درخت ہوگا بڑھ کا. لوگ اس کے اندر بیٹھتے ہیں. وہ یہ ختم ہونے لگا تقریباً. تو یہ جو شجر جو ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ سورج کی تپش کو سہتا ہے، سورج سے ٹکر لیتا ہے، لیکن اپنے نیچے والے کو کیا فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. شجر بنو شجر. دوسروں سے پریشانیاں تمہیں ضرور ملیں گی لیکن تمہاری ذات
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے اس شجر کی ہوتی ہے کہ اگرچہ اس کو کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑیں لیکن وہ آنے والے مسافروں کو فائدہ پہنچائے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص بھی درخت کے نیچے پیشاب نہ کرے، پاخانہ نہ کرے، وہاں پر گندگی نہ پھیلائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آنے جانے والے لوگ جو ہیں وہ اس شجر کے سائے میں آرام کرتے ہیں، اور اب ان کو اگر وہاں گندگی محسوس ہوگی تو ان کے دل سے بد دعا نکلے گی، دعا نہیں نکل سکتی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس طریقے کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ یہ شجر جو ہے کس طریقے سے جلتا ہے اور کس طریقے سے پکتا ہے، لیکن اپنے آنے والوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تو شجر بننے کی کوشش کرنی چاہیے. حدیث میں یہاں تک ارشاد فرمایا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ اگر تمہارے پاس گیہوں کے دانے موجود ہیں تو خود بھی کھاؤ، اپنے بھائیوں کو بھی کھلاؤ. اب بھائیوں کو بھی کھلا دیا آپ نے، خود بھی کھا لیے، جو بچے اس کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. بلکہ میں آپ کو اسلام کی وہ باریکی باتیں بتا رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگلوں میں اور پہاڑوں میں پہنچ جاؤ، اور جنگل اور پہاڑوں میں پہنچنے کے بعد وہاں پر کوشش کرو کہ وہاں پر جو پرندے موجود ہیں وہ تو بھوکے نہیں رہ رہے ہیں. یہاں تک آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر سرحد پار کر کے کسی دوسرے ملک کے اندر وہ پرندے چلے جائیں اور آپ کے پرندوں کو اپنے ملک کے اندر، اپنی سرحد کے اندر دانہ نہ ملے، ان کا پیٹ نہ بھرے، تو یہ مناسب بات نہیں ہے. بلکہ تو آپ نے یہاں تک فرمایا کہ عار نہیں دلانا چاہیے کوئی شخص بھی کسی ملک کا باشندہ جو سرحد کے پار ہو، وہ کہے کہ تمہارے پرندے ہمارے یہاں پر آ کر پیٹ بھرتے ہیں، آسودہ حال ہوتے ہیں، تمہارے یہاں تو پرندوں کو بھی دانہ نہیں ملتا. یہ عار بھی اسلام کو برداشت نہیں. جب پرندوں کے لیے عار برداشت نہیں ہے اور پرندوں کی اتنی اہمیت ہے تو انسانوں کی کتنی اہمیت ہوگی. آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ ایک کتے کو پانی پلانے پر، جو پیاسا کتا تھا، اللہ تعالیٰ نے کس کی مغفرت فرما دی؟ ایک گنہگار کی مغفرت فرما دی. اور ایک بلی کو جو بہت ہی نیک اپنے آپ کو وہ عورت سمجھتی تھی یا مرد سمجھتا تھا، اور اس کو اس نے باندھ کر رکھا، اس کو نقصان پہنچایا اور اس کو پانی اور اس کے کھانے پینے کے لیے جو ضروریات تھی اس کو وہاں تک نہیں پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی سزا دی. جب کتے، بلی اور جانور اور پرندوں کی اتنی اہمیت ہے تو اسلام کے اندر کتنی اہمیت ہوگی، انسان کی کتنی اہمیت ہے. آپ مسئلہ معلوم کر لیں. مسئلہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ اور صدقہ فطر، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ یہ مسلمان ہی کو دینی چاہیے. زکوٰۃ بھی اور صدقہ فطر بھی، یہ واجب صدقات جو بھی نظر معین وغیرہ. لیکن جو نفلی صدقات ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں. انسانیت کی اتنا بڑا ہمارے یہاں پر درس اور سبق دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے، پریشان حال ہے، اور آپ اس کو وہ نفلی صدقات دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، نفلی صدقات آپ ان کو دے سکتے ہیں. لیکن ہاں واجبی صدقات جو ہے زکوٰۃ وغیرہ، یہ اپنے مسلمان ہوئی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر ان کا حصہ رکھا ہے. تو انسانیت کا کتنا بڑا لحاظ رکھا گیا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ کا مطلب یہ ہے کہ مسلم حقیقت میں وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے یا جس کے کردار سے، جس کے کریکٹر سے، جس کی زبان سے دوسرا شخص جو ہے محفوظ رہے.
اور اگر یہی طور طریقہ ہمارا رہا جو اس وقت موجود ہے تو ہم رمضان میں چاہے کتنا بھی عبادت کریں، کتنے بھی ہم اپنے سروں کو اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگیں اور بندوں کے حقوق ہم کھاتے رہیں اور بندوں کو ہم اذیت اور تکلیفیں پہنچاتے رہیں، ایک بھی عبادت اللہ کے یہاں پر قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت ہمارے علماء، ہمارے بزرگوں میں مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین، تو ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ قرآن کا اصل مقصد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں قرآن کے خلاصے کو 1 منٹ نہیں بلکہ چند سیکنڈوں میں بیان کر سکتا ہوں۔ اگر میں ریل پٹری کی ریل پر میں کھڑا ہوا ہوں اور وہ جو ریل کے اوپر چڑھنے والی وہ جو سیڑھی ہوتی ہے اس کے اوپر میں کھڑا ہوا ہوں اور ریل چل پڑے، اس وقت میں چند سیکنڈوں کے اندر میں قرآن کا خلاصہ کر سکتا ہوں، چند سیکنڈوں میں۔ میں بھائی قرآن کا خلاصہ اتنے مختصر وقت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، اللہ کو راضی کرو عبادت کے ذریعے، اللہ کو راضی کرو عبادت کے ذریعے، رسول کو راضی کرو اطاعت کے ذریعے، اور مخلوق خدا بندی کو راضی کرو خدمت کے ذریعے۔ یہ قرآن کا خلاصہ ہے، سارا قرآن کا خلاصہ، اسلام کا خلاصہ ہے۔ اگر آپ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکے تو پھر آپ کیا ہیں؟ اگر آپ رسول کی اطاعت کر کے رسول کو راضی نہیں کر سکے تو پھر آپ کیا ہیں؟ اگر آپ مخلوق خدا بندی کی خدمت کر کے مخلوق کو راضی نہیں کر سکے تو پھر آپ کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن حقیقی مسلمان اور حقیقی مومن نہیں ہو سکتے۔ تو رمضان المبارک کا استقبال آپ اس طریقے سے بھی کریں۔ فقہاء نے عجیب بات لکھی ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، کہ جو پھل سجے ہوئے ہوتے ہیں، جب کوئی غریب ان کو دیکھتا ہے، اس کی آنکھ اس کے اوپر لگتی ہے تو ان کی نورانیت اور ان کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، چاہے کوئی امیر کتنا بھی اپنے گھر کے اندر خرید کے لے جائے۔ اس لیے پھل بھی خریدو تو اپنے اس حصے میں سے ان غریبوں کا بھی حصہ لگا لو تاکہ ان کو اس بات کا احساس نہ ہو۔ اگر کوئی بارات ڈی جے بجا کر آپ لے جا رہے ہیں، کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں امت مسلمہ پر، اور وہ بیٹی جو بیچاری جس کا نکاح کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے، وہ اپنے دل کے اندر کیا سوچے گی، اور وہ تکیے میں جا کر منہ دے کر جب وہ روئے گی تو اس نکاح اور اس شادی کے اندر کوئی برکت نہیں ہوگی اگر آپ نے کسی غریب کا لحاظ نہیں کیا ہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں، وہ تمام کے تمام وہ پیغامات ہیں جو آپ تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے مغلیہ دور کے اندر تاریخ لکھی جاتی ہے کہ کوئی بھکاری ان کے دور کے اندر موجود نہیں تھا اور کوئی چور ان کے دور کے اندر موجود نہیں تھا۔ ایسے حالات انہوں نے بنا دیے تھے کہ نہ کوئی بھکاری ہوگا نہ کوئی چور ہوگا۔ آج کے دور میں چوری سب سے زیادہ عام ہے، بھیک مانگنا سب سے زیادہ عام ہے۔ ان سے اگر اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے تو غریبوں کا خود بخود خیال رکھنا پڑے گا۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھی تھی، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے تمہارے مالوں میں، ان کے مالوں میں حق ہے ان لوگوں کا بھی جو سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی حق ہے جو بیچارے کبھی سوال نہیں کرتے، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کا خیال رکھ کر وہاں تک پہنچائیں۔ یہی رمضان کا ہمارے لیے اور آپ کے لیے، سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے استقبال ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔